Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chief Justice, Supreme Court of Pakistan, Justice Gulzar Ahmed, میرے سینئر پیونی جج ملک شہزاد احمد، جج لاہور ہائی کورٹ، برادر ججز لاہور ہائی کورٹ، وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل، چیئرمین ایگزیکٹو پنجاب بار کونسل، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، ممبر پاکستان بار کونسل، جنرل سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، دیگر ممبران پنجاب بار کونسل اور دیگر ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے آئے ہوئے ممبران اور لیگل فریٹرنیٹی سے منسلک لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔ آج کی یہ تقریب ایک ایسا قدم ہے جس سے آپ لوگوں کے نمائندوں نے ہمارے ساتھ اپنے مسائل شیئر کرنے کے لیے کچھ باتیں ہم سے یہاں کی، اور جس کا کچھ ہم نے بھی آپ سے شیئر کرنا ہے، اسی لیے ہمیں آپ نے یہاں بلایا۔ میں آپ کا، آپ کے نمائندوں کا، وائس چیئرمین کا، ایگزیکٹو چیئرمین کا اس بات پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پہلی بات جو یہاں ڈسکشن میں آئی کہ آپ نے یہاں احمد قیوم نے یہ ایک کوشچن ریز کیا ہے کہ آپ 780 کیوں لگاتے ہیں؟ آپ ذرا یہ بتائیں، آپ کو کسی کے گھر میں داخل ہونے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ کون سا آپ کے پاس ایسا قانون موجود ہے یا رائٹ موجود ہے کہ آپ کسی کے گھر میں اس کو روند ڈالیں، اس گھر کے سارے افراد کو ڈھونڈ ڈالیں؟ یہ کون سا اختیار ہے؟ یہ کس قسم کا وائلنس ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ اور جب آپ جوڈیشری کے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو کیا توقع کریں گے آپ، جو آپ کا اپنا گھر بھی ہے، آپ اپنے ابھی سب دوستوں نے اس بات کو متفق طریقے سے کہا کہ یہ جوڈیشری ہمارا گھر ہے، ہم اپنے گھر میں ہیں، پنجاب بار کونسل، ایسوسیشنز، یہ لیگل فریٹرنیٹی اور جوڈیشری ایک ہیں، ایک ہی کارٹ کے دو پہیے ہیں۔ تو پھر کیا اس میں ہے کہ آپ اس کو گرانے کے لیے، اس کو توڑنے کے لیے آپ نے جو واقعات کیے ہیں وہ اس کی اجازت، کون سا قانون اور کون سی راستہ ہے آپ کے پاس جس کو آپ نے اڈاپٹ کیا ہوا؟ آپ کو ایک فیصلہ پسند نہیں، میں نے کل بھی کہا تھا، اس کا رائٹ آف اپیل موجود ہے، اس کی آگے ریمیڈی اویلیبل ہے، اس ریمیڈی کو اویل کریں۔ جج کا کام ہے فیصلہ کرنا، وہ فیصلہ کسی کو ایک پارٹی کو پسند آتا ہے، ایک کو نہیں پسند آتا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عدالت کے اوپر حملہ کر دیا جائے۔ اور آپ جو ایک طرف کلیم کرتے ہیں کہ ہم پروٹیکٹر ہیں، ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں، ہم نے تحریک چلائی، اس کو بحال کیا، دوسری طرف آپ اس کے اوپر خود حملے کر رہے ہیں۔ یہ اس لائسنس ملا ہے آپ کو کہ آپ جوڈیشری پر حملے کریں؟ یہ اس قسم کی باتوں کو جب تک آپ روکیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، اجازت کیسے دی جا سکتی ہے اس بات کی کہ گھر کے بچے اٹھ کر باپ پر حملہ کر دیں؟ کس طرح یہ اجازت؟ آپ اپنے باپ پر اسی طرح حملے کرتے ہیں اگر وہ آپ کی بات نہ مانے، اگر وہ فیصلہ کرے تو یہ سب کچھ آپ کو سوچنا ہوگا۔ اور جب تک آپ کو اس بات سے روکا نہ گیا
تو हालात इससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। बार एसोसिएशंस इसलिए नुमाइंदे मुंतखब करती है कि उनकी बार एसोसिएशंस की बातें आगे की जाएं, ना कि पर्सनल मैटर्स को लेकर अपने आगे आया जाए। 99% आपकी बार एसोसिएशंस के नुमाइंदे जो हैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, वो ज़ाती मसाइलों के लिए डिस्ट्रिक्ट जज साहबान को मिलते हैं, ज़ाती कामों के लिए मिलते हैं। कभी किसी ने किसी काज के लिए आगे नहीं बढ़ा और कोई जाकर उसके लिए कुछ उसने जाकर उनसे कोई ऐसी उनको कोई बात उनके लिए कोई रास्ता हमवार करने के लिए कोई कोशिश की गई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। 1-2% ऐसे केस होंगे जिनमें कोई कॉमन काज होगी, अदरवाइज इस केस में ये किया जाए, उसमें ये किया जाए। ये बार एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं, इसलिए मुझे ये बात यहाँ खुलकर अब कहना यहाँ पड़ा। आपने कहा कि हम खुलकर बातें कर रहे हैं, घर में बैठे हुए, तो आप सुने भी कि हालात क्या हैं। अब जिनको आप इलेक्ट करते हैं वो जाकर ये काम करते हैं। इसी तरह आपने कुछ बातें और यहाँ आपकी तरफ से मसाइल का कि किस तरह इसको बेहतर किया जा सकता है। जो आपके पास ऐसे लोग जिनको आपने ट्रेनिंग नहीं की, मैं ये समझता हूं कि सबसे अहम बात ये है कि जो इंडक्शन जो इस प्रोफेशन में दाखिल होता है, जिसको आप अप्रेंटिसशिप करवाते हैं, वो सिलसिला अब ख़त्म हो चुका है। वो जो चैम्बर प्रैक्टिस थी, वो बेसिक नेसेसिटी है इस सिस्टम को बहाल करने के लिए और इसको वापस लाने के लिए। अहमद कयूम ने जिक्र किया कि जी उन्हें तो मौका मिल गया क्योंकि उनके फादर, उनकी फैमिली इस प्रोफेशन में थी। मैं आपको 90% ऐसे लोगों का नाम गिन सकता हूं कि जिनका इस प्रोफेशन से दूर दूर वास्ता नहीं था, और वो हाई कोर्ट के बहुत बड़े जज भी बने और सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने, और वो वकला में भी इस वक्त टॉपर है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी है आपकी विल की, ये ज़रूरी है कि आपने काम करना किस तरह है। आपने काम सीखने के लिए आए हैं या वायलेंस के लिए आए हुए। जिन लोगों को इस बात की तमन्ना हो, जिनके घर में, और ये भी मैं आपको बता सकता हूँ कि उनमें 70-80% वो हैं जिनके घर में शायद इस कदर हालात हों कि वो अगर रोज़गार उनके घर रोज़ ना जाए तो शायद खाना ना बनता हो। लेकिन उन लोगों ने मेहनत की, तवज्जो से हर हाल में इसको अपना ओढ़ना बिछोना समझा और इसकी इज्जत एहतराम किया, और फिर उन्होंने, अल्लाह ताला ने उनकी मदद की और हर हाल में वो कामयाब हुए। इसलिए ये कहना ज़रूरी, ये कहना यहाँ गैर ज़रूरी होगा कि आप ये कि जी जब तक इनको कोई जॉब ना मिले, इनको कोई किसी किस्म की लीगल एडवाइजरी ना मिले। लीगल एडवाइज़र कौन रखेगा जिसको एक दिन भी प्रैक्टिस नहीं की जिसने? कैसे ये रखा जा सकता है? उसके लिए कंडीशंस हैं कि 5 से 7 साल की प्रैक्टिस हो उसकी। इसलिए ये चैम्बर प्रैक्टिस है जो एक नए आने वाले के लिए उसको ये बात बावर कर लेनी चाहिए कि कम अज़ कम 5 साल मुझे इस प्रोफेशन में भरपूर तरीके से मेहनत करनी है और किसी किस्म की मुझे इसमें तमन्ना और नहीं रखनी चाहिए। जब कोई 5 साल इसमें मेहनत करता है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसके बाद उसको लॉ पढ़ना आ जाता है, समझना आ जाता है, प्रोपोजिशन समझ आ जाती है, और सबसे बड़ी बात उसे बैठना आ जाता है। वो जब बैठना आएगा तो वो पढ़ेगा, जब उसको पढ़ेगा तो फिर अपना केस बेहतर तरीके से प्लीड कर सकेगा। उसको डंडे सोटे की जरूरत नहीं रहेगी। उसको पता होगा कि इस ऑर्डर के खिलाफ मुझे अपील अवेलेबल है या रिवीजन अवेलेबल है या रेमेडी और कौन सी अवेलेबल है। जब उसे पता ही कुछ नहीं है तो वो कैसे उसको आगे बढ़ सकता है। इसलिए बेसिक जो बात हम जिसको ओमिट कर रहे हैं वो है हमें चैम्बर प्रैक्टिस, जिसके लिए मैक्सिमम हमारे बड़ों का जो सीनियर्स हैं उनको दिल बड़ा होना चाहिए। वो अपने पास चैम्बर में लोगों को प्रैक्टिस करवाएं और उनको एक्सेप्ट करें और उनके लिए रास्ते सहूलत वाले पैदा करें।
اور مجھے یاد ہے کہ جو ہمارے سینئرز تھے وہ کوئی نہ کوئی چھوٹا کیس کسی طرح کا وہ ہمیں راستہ دیتے تھے کہ چلے اس میں اکاموڈیٹ کر لیتے تھے. کسی کلائنٹ کو اگر پیسے لیے انہوں نے فی لے رہے ہیں تو وہ کسی کام کے لیے انسپیکشن کے لیے فائل کی وہ ہمیں کچھ پیسے دلوا دیتے تھے. یہ سسٹم تب ہی چلتا ہے جب آپ چیمبر میں جائیں گے. جب آپ چیمبر میں نہیں جائیں گے تو پریکٹس کیسے سیکھیں گے آپ؟ اور میرا یہ بھی اس بات پہ یقین ہے کہ جب آپ پریکٹس کرتے ہیں کسی چیمبر میں اور 5 سال بعد جب آپ اس سے علیحدہ ہوتے ہیں تو اس چیمبر کی کم از کم 30% لیٹیگیشن آپ اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں. یہ ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے تاکہ آپ فارغ نہیں بیٹھتے. اب یہاں حالت یہ ہے, یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ بہت سارے ایسے چیمبر ہیں جن کی اپنی پریکٹس 1 سے 2 سال ہے, ان کے ساتھ 10 جو ہیں جونیئر کام کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں وہ اپنے ڈنڈے سوٹے تیار کر رہے ہیں اور پھر وہ اس 20-25 لوگوں کے ساتھ جا کر کورٹ میں جاتے ہیں. نہ اس استاد کو کچھ پتا ہوتا ہے نہ اس جونیئرز کو کچھ پتا ہوتا ہے. تو کیا رزلٹ نکلے گا؟ رزلٹ یہی نکلے گا کہ وہ وہاں گالی گلوچ کرے گا اور لا کی تو بات اس نے کرنی کوئی نہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے آپ سب کو بیٹھ کر سوچنا ہوگا. ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, ہم بھی آپ کا کہیں یہ نہیں ہے کہ کسی جگہ ہم کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس کے لیے کوئی میکنزم آپ بنائیں. صرف یہ نہ کہیں کہ یہ تکلیفیں ہیں, یہ پرابلمز ہیں, راستہ بتائیں کہ کس طرح اس کا حل ڈھونڈنا ہے, اس کو کیسے ریوائیو کرنا ہے اس سسٹم کو. اور جب تک یہ سسٹم آپ ریوائیو نہیں کریں گے میں نہیں سمجھتا کہ یہ سسٹم دوبارہ آگے پرلانگ کرے گا. یہ اسی طرح وائلنس پھر ہوتی رہے گی, لیکن ان وائلنس کو روکنے کے لیے جوڈیشری کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. ہم اپنے اس آپشن کو ایکسرسائز اس لیے کر رہے ہیں. اور رہی بات کہ آپ کیا یہاں ہمارے لیے ملنے کی بات, میرے دروازے آپ کے وائس چیئرمین اس بات کی جو ہے وہ آپ کو وٹنس ہیں کہ آپ نے جتنی بار بھی کوشش کی ملنے کے لیے کہا اتنی بار ان کے وفد سے ملاقات ہوئی میری, اور میں نے ہر بات پہ فیصل آباد کے کیس سے لے کر منڈی بہاؤدین کے کیس تھا, میں نے ہر جگہ پر ان کے لیے جو بھی ان کی رائے ہے ان کے ساتھ اپنی رائے کو بھی شامل کیا کہ کسی طریقے سے ان کو حالات کو بہتری کی طرف لایا جائے. لیکن یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ اس جوڈیشری کو اس طرح بیار و مددگار چھوڑ دیا جائے اور آپ اس بات کا کلیم کریں کہ ہم نے چونکہ جوڈیشری بحال کرنے کے بعد آپ نے خود حملے شروع کر دیے کرنے. یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ بات آپ کو سوچنی چاہیے اس بات پر. باقی میں آپ سے اس بات پہ جو وائس چیئرمین اور پنجاب بار کونسل نے جو ایکٹ کیے ہیں میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بڑی اچھی انہوں کی سوچ ہے, بڑے اچھے انوویشن ہے, بڑی اچھے انہوں نے امپرومنٹ کی ہیں, اور میں اس بات پر ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.